کہ جس وقت بندہ مال و زر رکھتا ہے، دولت مند ہے، اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اس وقت جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو بندہ اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے، نہ کہ بندہ اس وقت کا انتظار کرے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ بندہ زوال میں چلا جائے اور پھر وہ نیکی نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ نہیں، آئندہ سال حج کر لوں گا، آئندہ سال حج کر لوں گا، پتہ نہیں اس وقت تک یہ حالت رہنی ہے کہ نہیں رہنی۔ نیکی کرنے میں بندے کو جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیکی میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ نعمت تمہارے پاس رہے نا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی مالداری سے پناہ طلب کرو جو بندے کو سرکشی کی طرف لے جائے۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں نا تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ جن کو اللہ نے مال و زر دیا اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور وہ نیک کاموں میں بھی لگاتے ہیں، مساجد کی خدمت ہے، مدارس کی ہے، مسکینوں کی ہے، یتیموں کی ہے، غریبوں کی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کا مالک میں ہی ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے عطا کیا، تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ جب بندہ ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال و زر میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن جب اس پہ بندہ جو ہے قابو ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرا یہ، میں نے کسی کو نہیں دینا، میں نے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنا، تو پھر فرمایا کہ ایسی مال سے بندے کو پناہ طلب کرنی چاہیے، یہ بندے کو سرکش بنا دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسی بیماری سے پناہ طلب کرو اور اس کے منتظر نہ رہو جو فساد کا باعث ہو، کہ جب رب نے تمہیں صحت عطا کی ہے نا تب نیکی کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ صحت جاتی رہے، بندہ بیمار پڑ جائے اور نیکی بھی نہ کر سکے۔ جب جوان ہو، صحت مند ہو، تو پھر نماز ادا کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، قیام کرو، لیکن یاد رکھ لو جب جوانی بھی نہیں رہتی اور صحت بھی نہیں رہتی، نہ بندہ قیام کر سکتا ہے، نہ بندہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ بندہ رکوع کر سکتا ہے، نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے عبادت کر کے۔ لیکن ہماری جب جوانی ہوتی تو ہم کہیں گے بوڑھے ہوں گے تو کام کر لیں گے، حالانکہ یہ کام جوانی میں کرنے کا ہے۔ جو مزہ جوانی میں اللہ کو منانے کا اور اس کی عبادت کرنے کا ہے، وہ بوڑھے ہو کے عبادت کرنے کا نہیں ہے۔ حج بھی کرو تو اللہ توفیق دے تو جوان ہو تو جوانی میں حج کرو، عمرہ کرو، اور اللہ کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو۔ جب صحت ہے تو پھر اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت کرو، جوانیاں اپنی ضائع نہ کرو۔ جو بندہ اللہ کی یاد کے بغیر جوانی کو گزار دیتا ہے وہ اپنی جوانی کو ضائع کر دیتا ہے، اور جس نے جوانی اللہ کی یاد میں گزار دی، سمجھ لو کہ اس نے جوانی کا حق ادا کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسے بڑھاپے کا بھی انتظار نہ کرو اور ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگو جو عقل کو کھو دینے والا ہے۔ 70-80 سال تک تو بندے کے ہوش و حواس سلامت رہتے ہیں، لیکن جب بندہ زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے تو عقل بھی کام نہیں کرتا۔ بندے کے ہوش و حواس وہ نہیں رہتے جو بندے کے جوانی میں یا 80 سال سے پہلے ہوتے ہیں، اور بندے کی یادداشت وہ نہیں رہتی۔ تو اس بڑھاپے سے بھی بندے کو اس بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب بندہ جو ہے وہ ذہن میں کچھ رہے نہ اور بندہ ہر چیز بھول جائے، اور بندہ جو ہے اس کی ذہنی قوت وہ نہ رہے، اور ناگہانی موت کے بھی بندے کو منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ وہ وقت، موت تو آنی ہے، اور کسی کو، ایک بندے کو بھی نہیں پتا کس وقت آنی ہے، کس لمحے آنی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی میرے پھپھو کا بیٹا یہ چند دن ہوئے ہیں اور اس کی شادی کو 3 سے 4 ماہ ہوئے ہوں گے، تو جوان تھا، تقریباً مجھ سے 1 سال بڑا تھا، لیکن ٹھیک ٹھاک وہ گھر سے نکلا ہے، کام پہ گیا، موت نے گھیر لیا، وقت آ گیا، اور گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ تو کام پہ جا رہا تھا، ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس نے پلٹ کر گھر آنا بھی کہ نہیں آنا۔ اور جب پلٹ کر لایا گیا تو اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا بلکہ ساتھ والوں کے گھر کے احاطے کا دروازہ کھولا گیا۔ مطلب بندہ گیا گھر سے ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ گھر پلٹ کے آنا بھی کہ نہیں آنا۔ تو بندے کو جو ہے نا وہ ایسی موت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور اس موت کے آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا۔